اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ جان لو کہ جب کسی طرح کی غنیمت تمہارے ہاتھ آئے تو اس کا 5واں حصہ اللہ کا، رسول کا اور رسول کی قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ہے، بشرطے کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس مدد پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلہ کے دن نازل کی تھی، جس دن 2 گروہوں کی مٹ بھیڑ ہو گئی تھی، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم نزدیک کی گھاٹی میں تھے اور وہ انتہائی سرے پر اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ کر لیتے تو وقت معین سے تم ضرور اختلاف کرتے، لیکن تم کو یک ایک دوسرے کے مقابل کر دیا تاکہ جو ہونے والا تھا اس کو اللہ پورا کر دے، اور تاکہ جو ہلاک ہونے والا ہے وہ حجت یعنی دلیل سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہنے والا ہے وہ بھی حجت و دلیل سے زندہ رہے، اور ضرور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تمہارے خواب میں کم کر کے دکھایا، اور اگر وہ تمہیں انہیں زیادہ کر کے دکھاتا تو تم ضرور ہمت ہار دیتے، اور اس معاملہ میں ضرور تم آپس میں جھگڑتے، اور لیکن اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ دلوں کی حالت سے خوب واقف ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ تمہاری ایک دوسرے سے مٹ بھیڑ ہوئی تھی تو انہیں تمہاری نظروں میں کم دکھایا تھا اور تم کو ان کی نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا تھا، تاکہ اللہ کو جو کچھ کرنا تھا اس کو پورا کر دے، اور کل امور کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں نہ جھگڑو، ورنہ تم ہمت ہارو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور تم صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے، اور لوگوں کو رائے خدا سے روکتے ہوئے، اور جو عمل بھی یہ کرتے ہیں اللہ کے احاطہ میں ہے۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں زینت دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ آج ان آدمیوں میں سے تم پر کوئی غالب نہ آئے گا، اس حال میں کہ میں تمہارا پشت بنا ہوں، پھر جب ان دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو شیطان اپنے پچھلے پاؤں پلٹ گیا اور ان سے کہنے لگا کہ میں تو تم سے الگ ہوں، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا یہ کہنے لگے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور کاش تم اس وقت دیکھتے جب کہ فرشتے ان کافروں کی روح قبض کرتے ہیں اور ان کے پیروں اور پیٹھوں پر مارتے جاتے ہیں، اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ عذاب دوزخ کا مزہ چکھو، یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھ پہلے کر چکے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے۔ جیسے فرعون والوں کی اور ان سے پہلے والوں کی حالت ہوئی کہ انہوں نے خدا کی نشانیوں کا انکار کیا، اور اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے میں ان کو گرفتار کیا، بے شک اللہ زبردست سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کسی نعمت کا جو کسی قوم کو عنایت کی ہو بدلنے والا نہیں جب تک کہ وہ اپنے نفسوں کی حالت خود نہ بدل ڈالیں، اور بے شک سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جیسے کہ فرعون والوں کی اور ان سے پہلے والوں کی حالت ہوئی کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے بدلے میں ہلاک کر دیا، اور فرعون والوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بدتر حیوانات وہ لوگ ہیں جو کافر ہو گئے اور ایمان نہیں لائے، جن سے تم نے معاہدہ کیا پھر وہ اپنے عہد کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور ذرا نہیں ڈرتے۔ پس اگر تم ان پر لڑائی میں قابو پا جاؤ گے تو ان کے ذریعے سے ان کو جو ان کی پشتی پر ہیں تتر بتر کر دینا، کہ یہ بھی یاد رکھیں۔ اور اگر تم کو کسی قوم سے عہد توڑ ڈالنے کا خوف ہو تو مساوی حیثیت سے تم بھی دستبردار ہو جانا، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور
اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو عاجز نہ کر سکیں گے۔ اور جو قوت تم بہم پہنچا سکتے ہو اور جتنے گھوڑے تم سرحد پر بندھے رکھ سکتے ہو ان کو ان کفار کے مقابلے کے لیے تیار کر رکھو۔ ایسا کرنے سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو اور ان کے سوا اور لوگوں کو ڈراتے رہو گے۔ تم ان کو نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا عوض تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا کسی طرح نقصان نہ کیا جائے گا۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک وہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہ وہی ہے جس نے اپنی امداد سے اور مومنین کے ذریعہ سے تمہاری تائید کی تھی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی تھی۔ اگر زمین میں جو کچھ تم سب بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں الفت نہ پیدا کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اے نبی، تمہارے لیے اللہ اور مومنین میں سے جو تمہاری اتباع کرتے ہیں وہی کافی ہیں۔ اے نبی، مومنوں کو لڑائی پر آمادہ کرو، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے بھی ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو کافروں میں سے 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہی نہیں۔ اب اللہ نے تمہارے بارے میں اس حکم میں تخفیف فرما دی اور یہ جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے صبر کرنے والے 100 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ حکم خدا سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کے پاس جب تک وہ ملک میں غالب نہ آ جائے قیدیوں کا ہونا مناسب نہیں ہے۔ تم سامان دنیا کے خواستگار ہو اور خدا آخرت چاہتا ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اگر تحریر خدا پہلے سے نہ ہو گئی ہوتی تو جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بارے میں تم پر بڑا سخت عذاب واقع ہوتا۔ اب جو کچھ تم نے بطور غنیمت لے لیا ہے اس میں سے حلال و طیب سمجھ کر کھا پی لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، قیدیوں میں سے جو تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی پائے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو دے دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ تم سے خیانت کا ارادہ کریں گے تو وہ اللہ سے تو پہلے ہی خیانت کر چکے ہیں اور اس نے ان پر قابو دے دیا ہے، اور اللہ صاحب علم و حکمت ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، اور جنہوں نے جگہ دی اور نصرت کی وہ ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، اور جو ایمان تو لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی سرپرستی سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر وہ تم سے دین میں مدد مانگیں تو تم کو مدد دینا لازم ہے، مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں جن کے اور تمہارے مابین معاہدہ ہوا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کا دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہو چکے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اگر تم جو حکم دیا گیا ہے وہ نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ اور بڑا فساد ہو جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور جہاد کیے اور جنہوں نے جگہ دی اور نصرت کی، برحق مومن وہی ہیں، بخشش اور عزت کی روزی انہی کے لیے ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیے وہ بھی تمہیں معصوب ہیں اور رشتہ دار حکم خدا کے بموجب ایک دوسرے کی وراثت کے زیادہ مستحق ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کا پورا پورا جاننے والا ہے۔ سورہ توبہ۔ اللہ اور اس کا رسول اس عہد سے بری ہیں جو تم نے مشرکین سے کیا تھا، پس اے مشرکو 4 مہینے ملک میں چلو پھرو اور یہ سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن کل آدمیوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے دستبردار ہیں، پھر اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر روگردان رہو گے تو یہ سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اے رسول، تم کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری پہنچا دو، مگر مشرکین میں سے وہ لوگ جن سے تم نے عہد لیا تھا پھر
پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے برخلاف کسی کو مدد دی تو ان کے عہد کو ان کی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے پورے ہو جائیں تو مشرکین کو جہاں جہاں تم پاؤ قتل کر ڈالنا اور ان کو گرفتار کر لینا اور ان کا محاصرہ کرنا اور ہر راستہ پر ان کے لیے گھات میں بیٹھ جانا۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا راستہ کھول دینا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی شخص تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دینا تاکہ وہ خدا کا کلام سنے، پھر اسے اس کے ٹھکانے پر پہنچا دینا، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ جانتے بوجھتے نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ مشرکین کا کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے مسجد الحرام کے پاس عہد کر لیا تھا، بس جب تک وہ تمہارے ساتھ اس پر قائم رہیں تم بھی ان کے ساتھ اس پر قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ عہد رہتا کیوں کر، حالانکہ اگر اب بھی وہ تم پر غلبہ پا جائیں تو نہ تمہارے بارے میں قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد و پیمان کا، وہ زبانی باتوں سے تم کو راضی کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ان کے دل خوش نہیں ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ انہوں نے خدا کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لی اور لوگوں کو اس کے راستے سے روکا، بے شک وہ جو عمل کر رہے ہیں یہ بہت ہی برا ہے۔ وہ کسی مومن کے بارے میں نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ عہد و پیمان کا، اور وہ بڑے ہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں وہ تمہارے بھائی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں ہم آیات کو کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین کے بارے میں طعن کریں تو تم بھی سرداران کفر یہاں تک مارو کہ وہ باز آ جائیں، بے شک وہ ایسے ہی ہیں جن کی قسم کوئی چیز نہیں۔ کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور رسول کے نکالنے کا ارادہ کیا اور تمہارے ساتھ ابتدا انہوں نے کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اگر تم مومن ہو تو خدا اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان سے خوب لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا اور ان کو رسوا کرے گا اور ان کے برخلاف تم کو مدد دے گا اور مومن لوگوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اور اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول فرما لے گا، اور اللہ صاحب علم و حکمت ہے۔ آیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے انہی لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے ہیں جانچا نہیں ہے، اور سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور امان دینے والوں کے اور کسی کو رازدار نہیں بنایا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مشرکوں کا یہ حق نہیں ہے کہ جس حال میں وہ اپنی ذات کے لیے کفر کے مقر ہوں وہ خدا کی مسجدوں کو آباد رکھیں، ان کے سب اعمال اکارت ہو چکے اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو آباد کرے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے اور سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈرے، بس انہی لوگوں کی نسبت یہ امید ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد الحرام کا آباد رکھنا اس شخص کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا اور جس نے رائے خدا میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک تو یہ سب برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کی رہبری نہیں فرماتا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور اپنے مالوں سے اور جانوں سے جہاد کیا وہ اللہ کے نزدیک درجے میں سب سے بڑھ کر ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی رضامندی کی اور ایسی جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جس میں ان کے لیے نامی آسائش ہوگی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، بے شک اللہ کے پاس بڑا اجر موجود ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم اپنے باپ داداؤں کو اور ان بھائی بندوں کو اگر وہ ایمان کے مقابلہ میں کفر کو دوست رکھتے ہوں اپنا دوست نہ بناؤ، اور جو تم میں سے ان کو دوست بنا لے گا تو وہی تو ظالم ہیں۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے پوتے اور تمہارے بھائی بہن اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے جمع کر لیے ہیں اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جو تم کو پسند آ گئے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے اور رائے خدا میں جہاد کرنے سے تم کو زیادہ پیاری ہیں، تو جس حالت میں ہو
یہاں تک کہ اللہ اپنے امر کو ظاہر کر دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کی رہبری نہیں فرماتا۔ بے شک اللہ نے تمہاری بہت سے موقعوں پر مدد کی، اور خاص کر حنین کے دن جبکہ تمہاری کثرت نے تم کو نازاں کر دیا تھا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دکھا کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنی تسکین اپنے رسول اور مومنین پر نازل کی، اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے کبھی نہ دیکھا تھا، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی سزا بھی یہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان لانے والو، سوائے اس کے نہیں ہے کہ مشرک نجس ہیں تو وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد الحرام میں نہ آنے پائیں، اور اگر تم کو بھوکے مرنے کا اندیشہ ہو تو آگے چل کر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تم کو غنی کر دے گا۔ بے شک اللہ صاحب علم و حکمت ہے۔ ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے جو بھی خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جن جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے ان کو حرام نہیں جانتے، اور دین حق کو دین نہیں سمجھتے، ان سے لڑتے رہو تاکہ وہ ذلیل اور خوار ہو کر جزیہ دینے لگیں۔ اور یہودیوں نے یہ کہہ دیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کے اپنے منہ کی گہن ہے۔ اور جو لوگ ان سے پہلے کافر ہو گئے تھے ان کی سی باتیں یہ بھی بناتے ہیں، خدا ان پر لعنت کرے، یہ کدھر بہہ کے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو اور مسیح ابن مریم کو خدا بنا لیا ہے، حالانکہ ان کو کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا سوائے اس خدائے واحد کی عبادت کرتے رہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جن جن چیزوں کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں ان سب سے اس کی ذات منزہ ہے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنے منہ سے پھونک مار مار کر بجھا دیں، اور اللہ کو اور کچھ منظور نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے نور کو پورا کر دے، گو کافروں کو برا لگے۔ وہ خدا وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے، گو مشرکوں کو برا لگے۔ اے ایمان لانے والو، ضرور بہت سے علماء اور درویش لوگوں کے مال ناحق کھا جاتے ہیں اور ان کو راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، سو تم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس دن کے متعلق جس دن وہ سونا چاندی آتش جہنم میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ذریعہ سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم اپنی ذات کے لیے جمع کیا کرتے تھے، بس جیسا تم جمع کیا کرتے تھے ویسا ہی اب اس کا مزہ چکھو۔ بے شک خدا کے نزدیک مہینوں کی گنتی جس دن سے خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، خدا کی کتاب میں 12 ہی مہینے ہیں، جن میں سے 4 محترم ہیں۔ سیدھا سادہ قاعدہ یہی ہے، بس تم ان مہینوں کے بارے میں اپنے آپے پر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے اکٹھے ہو کر لڑو جیسے کہ وہ اکٹھے ہو کر تم سے لڑتے ہیں، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ پرہیزگاروں کا ساتھی ہے، سوائے اس کے نہیں کہ لوند کا مہینہ کفر کا اور بڑھانا ہے جو لوگ کافر ہو گئے ہیں اس کے ذریعہ سے، اور گمراہ کیے جاتے ہیں کہ کسی سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام قرار دے دیتے ہیں، تاکہ خدا کے محترم کیے ہوئے مہینوں کی تعداد سے مطابقت کر کے اللہ نے کچھ حرام قرار دیا ہے اس کو حلال کر لیں۔ ان کے اعمال کی بدی ان کو اچھی کر کے دکھائی گئی ہے، حالانکہ اللہ منکر لوگوں کی رہبری نہیں فرماتا۔ اے ایمان لانے والو، تم کو ہو کیا گیا ہے جس وقت تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں جہاد کی نیت سے نکلو تو تم زمین پر بوجھل ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابل زندگانی دنیا پر راضی ہو گئے ہو؟ حالانکہ زندگانی دنیا کا سرمایہ آخرت کے مقابل کچھ بھی نہیں ہے مگر ہیچ۔ اگر تم جہاد کی نیت سے نہ نکلو گے تو خدا تعالی دردناک عذاب دے گا،
اور تمہارے علاوہ اور لوگ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم رسول خدا کی مدد نہ کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ نے تو اس کی مدد ایسے وقت کی تھی جبکہ ان لوگوں نے جو کافر ہو گئے تھے اسے ایسی حالت میں نکالا تھا کہ وہ دو میں کا دوسرا تھا۔ جس وقت کہ وہ دونوں غار میں تھے اس وقت ہمارا رسول اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ افسوس نہ کر، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ پس اللہ نے اپنے رسول پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد پہنچائی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات کو اس نے پست کر دیا، اور اللہ ہی کا بول بالا رہا، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ کم ہتھیار لگا کے اور زیادہ ہتھیار لگا کے نکل کھڑے ہو اور خدا کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو۔ اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اگر فوری فائدہ اور متوسط درجے کا سفر ہوتا تو اے رسول یہ چپ چاپ تمہارے ساتھ ہو لیتے، لیکن مشقت کا سفر ان پر گراں گزرتا ہے، اور عنقریب یہ تم سے خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم آپ کے ساتھ چلتے۔ یہ اپنے ہی آپے کو ہلاک کرتے ہیں، اور اللہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ خدا آپ کا بھلا کرے، آپ نے ان کو رہ جانے کی اجازت کیوں دی اور اتنا توقف کیوں نہ کیا کہ آپ پر خود بخود کھل جاتا کہ سچے کون سے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے۔ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اس بات کی اجازت نہیں مانگتے کہ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کریں، اور اللہ پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے، سوائے اس کے نہیں کہ تم سے اجازت مانگتے وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک کرتے رہتے ہیں، پھر وہ شک ہی میں پڑے رہتے ہیں، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کی کوئی تیاری تو کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی ناپسند ہوا، بس ان کو سست بنا دیا اور ان سے کہہ دیا کہ تم گھر میں بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر یہ تمہارے ساتھ ہو کر نکلے ہوتے تو سوائے خرابی کے اور کچھ نہ بڑھاتے، اور تم میں فتنہ پھیلاتے پھرتے، اور تم میں اب بھی ان کے جاسوس موجود ہیں، اور اللہ ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ انہوں نے پہلے ہی فتنہ ڈالنا چاہا تھا اور تمہارے معاملات کو الٹ پلٹ کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کو حق ظاہر ہو گیا اور امر خدا غالب آ گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ اور ان میں سے ایک آدھ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے۔ خبردار ہو، آزمائش میں تو یہ پڑھی گئے، اور جہنم سب کافروں کو یقیناً گھیر لینے والی ہے۔ اگر تم کو کوئی خیر و خوبی پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا انتظام پہلے ہی کر لیا تھا، اور خوش خوش وہاں سے چل دیتے ہیں۔ تم یہ کہہ دو کہ سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اور کوئی مصیبت ہم کو ہرگز نہ پہنچے گی، وہ ہمارا حاکم ہے، اور وہ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تم کہہ دو کہ ہمارے بارے میں تم اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہو سوائے اس کے کہ دو خوبیوں میں سے ایک حاصل ہو، یعنی شہادت ملے یا فتح ہو جائے، اور ہم تمہارے بارے میں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ تم کو اللہ اپنی طرف سے کوئی عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں سے سزا دلوائے، سو تم انتظار کیے جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ تم کہہ دو کہ تم بخوشی خرچ کرو یا ناراض ہو کر، تمہاری یہ خدمت قبول کبھی نہ کی جائے گی، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ اور اس بات سے کہ ان کا خرچ کرنا قبول کیا جائے اور مانے کیا ہے، سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا یقیناً انکار کیا، اور نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح سے کہ وہ اکسائے ہوئے ہوتے ہیں، اور خرچ نہیں کرتے مگر اس طرح سے کہ وہ بے دل ہوئے ہیں۔ بس تم کو ان کے مال تعجب میں نہ ڈالیں اور نہ ان کی اولاد، اللہ تو چاہتا یہی ہے کہ ان چیزوں کے ذریعہ سے ان کو زندگانی دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکل جائیں کہ وہ کافر ہی ہوں، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرپوک ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ یا غار یا گھسنے کی جگہ پا لیں تو بھاگ دوڑ کر اس کی طرف چلے جائیں، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو تقسیم صدقات کے بارے میں
تم پر الزام لگاتا ہے، اگر ان میں سے ان کو دے دیا جائے تو راضی ہیں، اور اگر ان میں سے ان کو نہ دیا جائے تو اس وقت برا مان جاتے ہیں، اور کاش وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا، اور یہ کہتے کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ ان قریب خدا تعالیٰ اور اس کا رسول ہم کو اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف مائل ہیں۔ سوائے اس کے نہیں ہے کہ صدقات تو محتاجوں کا حق ہے، اور مسکینوں کا، اور صدقات وصول کرنے والوں کا، اور ان کا جن کی تالیف و قلوب منظور ہو، نیز گردنیں چھڑانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور راہ خدا میں مجاہدین کی تیاری میں، اور مسافروں کی امداد میں صرف کیا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے، اور اللہ صاحب علم و حکمت ہے۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو نبی کو ایذا بھی پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے تو نرے کان ہی کان ہیں۔ تم کہہ دو کہ وہ تمہارے لیے نیکی کا کان ہے، اللہ کا بھی یقین رکھتا ہے اور مومنین کی بھی مان لیتا ہے، اور جو تم میں سے ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے، اور جو اللہ کے رسول کو اعزاز دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم کو راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ اگر یہ مومن ہیں تو ان کو راضی کر لیں۔ کیا انہوں نے اتنا نہ سمجھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اسی کے لیے تو دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہی تو سب سے بڑی رسوائی ہے۔ منافق اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ مبادا ان کے برخلاف کوئی ایسی صورت نازل کی جائے جو لوگوں کو اس سے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے آگاہ کر دے۔ تم کہہ دو کہ تم ہنسی اڑاتے ہو، جس چیز سے تم ڈرتے ہو اللہ ضرور اس کو ظاہر کر کے رہے گا، اور اگر تم ان سے دریافت کرو گے تو یہ ضرور کہہ دیں گے کہ ہم تو صرف بات چیت اور ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تم یہ کہہ دو کہ کیا تم اللہ کا اور اس کی آیتوں کا اور اس کے رسول کا مذاق کر رہے تھے؟ ہیلے حوالے نہ کرو، تم ایمان لانے کے بعد یقیناً کافر ہو گئے۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں گے تو ایک گروہ کو سزا بھی ضرور دیں گے، اس لیے کہ وہ مجرم ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں، برائی کا حکم دیتے رہتے ہیں اور نیکی سے برابر باز رکھتے ہیں، اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی ان کو گویا بھلا دیا ہے۔ بے شک منافق لوگ ہی تو نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کر لیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہی ان کو کافی ہوگی، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے پائیدار عذاب ہے۔ مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے کہ وہ قوت میں تم سے بڑے ہوئے اور مال اور اولاد میں تم سے زیادہ تھے، بس انہوں نے اپنے حصے سے نفع اٹھایا اور تم نے اپنے حصہ سے ویسا ہی نفع اٹھایا جیسا کہ تم سے پہلے والوں نے اپنے حصہ سے نفع اٹھایا تھا، اور تم نے ویسی ہی باتیں بتائیں جیسی باتیں انہوں نے بنائی تھیں۔ انہی کی اعمال دنیا و آخرت میں بیکار رہے اور وہی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے، نوح کی قوم کی اور عاد کی اور سمود کی اور ابراہیم کی قوم کی اور مدین والوں کی اور الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والوں کی؟ ان کے رسول ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تھے، بس اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنی جانوں پر آپ ظلم توڑا کرتے تھے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے حامی ہوا کرتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے برابر منع کرتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ عنقریب اللہ ان پر رحمت کرے گا، بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور دائمی بہشتوں میں اچھے اچھے مکانوں کا بھی وعدہ کیا ہے، اور اللہ کی خوشنودی سب سے بڑھ کر ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ ضرور کہا اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے،
اور اسی بات کا قصد کیا جسے کر نہ سکے، اور وہ اسی وجہ سے تو بگڑے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر روگردان ہوں گے تو اللہ ان کو دنیا و آخرت میں دردناک عذاب سے معذب کرے گا، اور زمین میں نہ ان کا کوئی حامی ہوگا اور نہ مددگار۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہم کو کچھ دے گا تو ہم ضرور تصدیق بھی دیا کریں گے اور نیک بندوں میں سے بھی ہو جائیں گے۔ پھر جب اس نے اپنے فضل سے ان کو دیا تو اس کے بارے میں انہوں نے بخل کیا اور روگردان ہو کر اپنے عہد سے پھر گئے۔ بس خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق پیدا کر دیا جس دن کہ وہ خود اس سے ملاقات کریں گے، ایک تو اس لیے کہ جو وعدہ انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور دوسرے اس لیے بھی کہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ انہوں نے اتنا نہ سمجھا کہ اللہ ان کے راز کو بھی جانتا ہے اور ان کی سرگوشیوں کو بھی، اور یہ کہ اللہ بڑا غیب کا جاننے والا ہے۔ جو لوگ خوش دلی سے خیرات کرنے والوں کو عیب لگاتے ہیں اور جن کو اپنی محنت کے سوا کچھ میسر نہیں آتا ان کو بھی عیب لگاتے ہیں، پھر اس طرح سب سے ہنستے ہیں، اللہ ان سب کی ہنسی اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ تم ان کے لیے دعائے مغفرت مانگو یا تم ان کے لیے دعائے مغفرت نہ مانگو، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت مانگو گے تو بھی اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا کا اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کی رہبری نہیں فرماتا۔ پیچھے رہ جانے والے رسول خدا کے خلاف اپنے بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے، اور اس سے انہوں نے نفرت کی کہ رائے خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے، اور لوگوں سے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو، تم یہ کہہ دو کہ آتش دوزخ کی گرمی تو بہت بڑی ہوئی ہے، کاش یہ سمجھتے ہوتے۔ بس انہیں چاہیے کہ ہنسیں تو تھوڑا اور روئیں بہت سا، کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کا بدلہ ہو۔ بس اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کے پاس واپس لائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت مانگے تو تم کہہ دینا کہ تم ہرگز میرے ہمراہ ہو کر نہ نکلو گے اور میرے ساتھ ہو کر کبھی کسی دشمن سے لڑو گے۔ تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے راضی ہوئے، اب پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور اے رسول جب ان میں سے کوئی مر جائے تو تم کبھی اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ نافرمانی کی حالت میں مر گئے ہیں، اور ان کے مال اور ان کی اولاد تم کو تعجب میں نہ ڈالیں، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے ان کو عذاب دے اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ اور جب کوئی صورت اس حکم کے ساتھ نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر جہاد کرو، تو ان میں سے جو صاحبان قدرت ہیں وہ تم سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں۔ وہ اس سے راضی ہو گئے کہ عورتوں کے ساتھ رہیں، اور ان کے دلوں پر چھاپا لگا دیا گیا ہے، بس وہ کچھ سمجھتے نہیں۔ لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، اور انہی کے لیے خوبیاں ہیں اور وہی پوری فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اور بدوؤں میں عذر کرنے والے آئے کہ ان کو بھی بیٹھ رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا اور بیٹھ رہے، ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو عنقریب دردناک عذاب پہنچے گا۔ نہ کمزوروں کے ذمے کوئی الزام ہے اور نہ بیماروں کے ذمے، اور نہ ان کے ذمے جن کو خرچ کے لیے کچھ میسر ہی نہیں آتا، جس حال میں کہ وہ اللہ اور رسول کے خیر خواہ ہوں۔ نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام ہی نہیں ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور نہ ان کے ذمے کوئی الزام ہے کہ جب وہ تمہارے پاس اس غرض سے آئے کہ تم ان کو سوار کر دو اور تم نے یہ کہہ دیا کہ میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے کہ میں تم کو اس پر سوار کر دوں، تو وہ اس حالت میں لوٹ کر گئے کہ ان کی آنکھوں سے اس رنج کے سبب آنسو جاری تھے کہ انہیں خود خرچ کرنے کو کچھ میسر ہی نہ تھا۔ الزام تو صرف انہی لوگوں پر ہے
جو باوجود مالدار ہونے کے تم سے اجازت مانگتے ہیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ عورتوں کے ساتھ رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر چھاپا لگا دیا ہے، اب وہ کچھ نہیں جانتے۔